لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں آپ الحمدللہ ایک عظیم الشان شخصیت ہیں، صاحب حدیقۃ الندیہ ہیں۔ جی ہاں، علوم کے بحر ذخار، قطب الاقطاب، عارف باللہ سیدی شیخ عبد الغنی بن اسماعیل بن عبد الغنی بن اسماعیل بن احمد بن ابراہیم نابلسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 24 شعبان المعظم 1143 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 24 شعبان المعظم آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ حضرت کا ذکر خیر سنیے۔ علوم کے بحر ذخار، قطب الاقطاب، عارف باللہ حضرت علامہ عبد الغنی بن اسماعیل دمشقی حنفی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 ذوالحجۃ الحرام 1050 ہجری مطابق 19 مارچ 1641 عیسوی کو دمشق ملک شام میں ہوئی۔ یہ آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ الحدیقۃ الندیہ الحمدللہ زبردست ایک کتاب ہے جس کتاب کے آپ مصنف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے پہلے جبکہ آپ کے والد محترم ملک روم کے سفر پر تھے، ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا شیخ صالح محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی اور ایک درہم بھی دیا اور کہا کہ اس کا نام عبد الغنی رکھنا، اللہ عز و جل اس کا حامی اور ناصر ہوگا۔ وہ مجذوب بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے انتقال فرما گئے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اسی تاریخ کو ہوئی جس کی پیش گوئی انہوں نے فرمائی تھی۔ علمی زندگی اور اساتذہ کرام پر سنیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے افق پر علم و فضل کے کئی درخشاں ستارے اپنی چمک دمک سے جہالت کے اندھیروں کو کافور فرماتے رہے ہیں۔ آبا و اجداد حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے، جبکہ خود آپ اور والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بڑے ہوئے تو والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے قرآن پاک سیکھنے میں مشغول کیا۔ 1062 ہجری کو ابھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال ہی کے تھے کہ سایہ پیدری سر سے اٹھ گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی سفر جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد مروجہ علوم صرف و نحو، علم معانی و بیان، علم فقہ و تفسیر اور علم حدیث کے حصول کی خاطر اپنے زمانہ کے مشہور علماء کے دامن فیض سے وابستہ ہو گئے۔ چنانچہ علم فقہ و اصول فقہ حضرت سیدنا شیخ احمد قلعی حنفی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے، اور علم نحو معانی بیان اور علم صرف حضرت سیدنا شیخ محمود کردی رحمۃ اللہ علیہ سے، حدیث اور اصول حدیث حضرت سیدنا شیخ عبد الباقی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، اور علم تفسیر کے لیے مدرسہ سلیمیہ میں آپ حاضر ہوئے۔ نیز حضرت سیدنا نجم الغزا علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ کی مجلس میں الحمدللہ آپ شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ جن علماء و فضلاء سے مستفیض ہوئے ان میں سے چند کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت سیدنا شیخ محمد بن استوانی، حضرت سیدنا شیخ ابراہیم بن منصور فتال، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر بن مصطفیٰ صفوری شافعی، حضرت سیدنا محمد بن کمال الدین حسنی حسینی بن حمزہ، حضرت سیدنا شیخ محمد عیساوی، حضرت سیدنا شیخ حسین بن اسکندر رومی، حضرت سیدنا شیخ کمال الدین ارزی حلبی دمشقی، حضرت سیدنا شیخ محمد محاسنی اور حضرت سیدنا شیخ محمد بن برکات کوافی ہمسی دمشقی وغیرہ رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی بارگاہ میں الحمدللہ آپ نے علم حاصل کیا۔ مصر کے شیخ حضرت سیدنا
علی شراملسی علیہ رحمۃ اللہ الولی سے اجازت حاصل ہوئی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق حموی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں، اور حضرت سیدنا شیخ سعید بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے۔ نوجوانی ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر تصوف کا غلبہ تھا، چنانچہ 7 سال تک جامع اموی کے قریب واقع اپنے گھر میں گوشہ نشین رہے اور باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ حاسدین نے ان کی نسبت غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ وہ تارک نماز ہیں، اپنے اشعار سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان باتوں سے بالکل بری اور پاک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا شیخ اکبر علامہ محی الدین ابن عربی، حضرت سیدنا ابن سبعین اور حضرت سیدنا عفیف الدین تلمیسانی وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کا شمار مشائخ صوفیہ میں ہوتا ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور علم و معرفت کے خزانوں کو دل کے دامن میں بسا لیا۔ منقول ہے کہ بعض متعصب لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی کتاب نسمات الاسحار فی مدح النبی المختار، اسے بدیعیہ بھی کہتے ہیں، جو سرور کائنات شاہ موجودات سراپا معجزات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھے گئے اشعار کا مجموعہ ہے، اس کتاب پر اعتراضات کیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح بنام نفحات الازہار علی نسمات الاسحار لکھنا شروع کی، اور صرف 1 مہینے کی قلیل مدت میں 1 جلد پر مشتمل شرح لکھ کر ان کے منہ بند کر دیے۔ یہ آپ کی علمی شان کہ آپ کی کتاب پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے تو آپ نے اپنی کتاب پر ہونے والے اعتراضات کا جواب صرف 1 مہینے میں الحمدللہ قلم بند فرمایا۔ آپ نے درس و تدریس میں بھی حصہ لیا، 20 سال کی عمر میں مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے، اور ساتھ ہی میدان تصنیف میں بھی اتر آئے۔ بے شمار لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری و باطینی فیوز و برکات سے اپنے دامن بھرے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی کی دعوت اور پاکیزہ خیالات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ کے اجل تلامذہ میں سے حضرت سیدنا شیخ مصطفیٰ بکری علیہ رحمۃ اللہ الولی کا نام بہت مشہور ہے۔ آپ نے واعظ و نصیحت میں بھی الحمدللہ اپنی خدمات انجام دیے۔ ناصح الامہ سیدی عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحدیقۃ الندیہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ملک شام کے شہر دمشق کی جانب جامع مسجد میں جامع بنو امیہ میں درس دے رہا تھا کہ اس دوران کچھ لوگ میرے آس پاس دنیاوی باتیں کرنے اور کہے لگانے لگے۔ میں نے عمومی طریقے پر یعنی بغیر نام لیے ان کی اصلاح و خیر خواہی کی غرض سے قدر بلند آواز سے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان حقیقت بنیاد بیان کیا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ من جملہ میں نے یہاں تک کہ کہا اے اللہ عز و جل کے بندو، یہود و نصارہ کے گرجا گھروں اور کنیسوں کو دیکھو، وہ کس طرح ان کو دنیا کی باتوں سے بچاتے ہیں، جبکہ ان کے گرجا گھر شیاطین کے ٹھکانے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم اپنی مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے کیوں نہیں بچاتے؟ حالانکہ تم اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بھی پڑھتے ہو کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ میری بات پر توجہ دیتے، جو لوگ کہے لگا رہے تھے، وہ حضرت کی بات پر توجہ دینے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے، انہوں نے حضرت کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے اعراض کیا، بلکہ اپنے جاہلوں کے ذریعے مجھے اذیت دینے پر اتر آئے، تکلیف دینے کی فراق میں رہے، جس کی وجہ سے میں نے وہاں درس دینا ترک کر دیا، اور اب میں جامع بنو امیہ مسجد کے قریب میں واقع اپنے گھر پر درس دیتا ہوں، اور مسجد میں جمعہ و عیدین کے علاوہ نہیں جاتا۔ اللہ عز و جل ہماری اور ان کی اصلاح فرمائے۔ یعنی اس سے سمجھ میں آتا کہ آپ مسجد میں بھی درس دے رہے تھے، پھر حالات کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں الحمدللہ درس و تدریس کے واعظ و نصیحت کی محفل سجاتے تھے۔ آپ نے علمی سفر بھی بہت سارے کیے۔ حضرت سیدنا علامہ عارف باللہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے 1075 ہجری 1664 عیسوی میں دارالخلافہ استنبول کا سفر اختیار کیا، اور وہاں کچھ زیادہ عرصے قیام نہ کیا۔ پھر 1100 ہجری 1688 عیسوی میں بقا اور لبنان تشریف لے گئے۔ اس کے بعد 1101 ہجری 1689 عیسوی میں الخلیل اور بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔
1105 ہجری 1693 عیسوی میں مصر اور حجاز مقدس کا بھی تبلیغی سفر اختیار کیا. یہ ایک بڑا سفر تھا. پھر 1112 ہجری 1700 عیسوی میں طرابلس ملک شام کا سفر کیا اور وہاں 40 دن اپنے قیام فرمایا. اور 1119 ہجری 1707 عیسوی میں اپنے اسلاف کے شہر دمشق سے اس کے دارالحکومت منتقل ہو گئے اور تمام عمر وہیں پر آپ مقیم رہے. آپ کی سیرت و کمالات پر بھی کچھ باتیں سنتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ خود کو لغو اور بیکار باتوں اور فحش کلامی سے بچاتے، نہ تو فضول گفتگو کرتے اور نہ ہی کسی سے بغض و عداوت رکھتے. نیک لوگوں فقراء اور طالب علموں سے محبت کرتے، ان کی تعظیم و توقیر کرتے. اپنے مرتبہ اور حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی معاملہ میں حکمرانوں سے جائز سفارش کرتے تو ان کی سفارش قبول کر لی جاتی. حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچتے. علم پھیلانے اور اس کی کتابت کے خواہش مند رہتے. فراخ دلی کے ساتھ کثرت سے سخاوت کرتے. عمر کے آخری ایام میں آپ کو ایسی شہرت، عزت اور بلند مرتبہ ملا کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. 60 سال کی عمر میں بھی اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ایسی قوت اور عقل سے نوازا تھا کہ اس عمر میں بھی آپ کھڑے ہو کر نوافل ادا فرماتے. اپنے گھر میں لوگوں کو باجماعت نماز تراویح پڑھاتے اور نظر کا یہ عالم تھا کہ باریک سے باریک لکھائی بھی پڑھ لیا کرتے. اور اس عمر میں بھی کتب تصنیف فرماتے، جیسا کہ بیضاوی شریف کی شرح وغیرہ الحمدللہ آپ نے تکمیل فرمائی. آپ کی حیات کا ایک دلچسپ واقعہ سنیے. حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیقہ ندیہ میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض عالم کہلانے والے کوتا بین شوافے کی طرف سے آزمائش کا سامنا ہوا. وہ پیٹھ پیچھے میری برائی یعنی غیبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فاسق کی غیبت جائز ہے، اور میری عزت دری کے لیے میرے متعلق ایسی بری باتیں کہتے تھے جن سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اس پر میں نے 2 اشعار کہے. کیا اشعار تھے؟ سمیت بقوم الللو حل غیبتی بفہم رقیق فی الحدیث من الطبع فقلت ولا عتبہ فقد حل عندہم لہم عقل انسان بواسطۃ الضبع. یعنی میں نے سنا کہ کچھ لوگوں نے فہم حدیث میں کوتاہی کی عادت کے باعث میری غیبت کو جائز قرار دیا ہے. تو میں نے جواباً کہا ان سے شکایت کیسی؟ ان کے نزدیک تو بجو کے واسطے سے انسان کا گوشت کھانا جائز ہے. مطلب یہ ہے کہ بجو کا گوشت شوافے کے نزدیک حلال ہے اور بجو انسان کا گوشت کھاتا ہے. لہٰذا جب شوافے بجو کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ اس کے واسطے سے انسان کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ ان کے نزدیک جائز و حلال ہے. تو اگر انہوں نے میری غیبت کو جائز سمجھ لیا ہے تو ان سے شکایت کس بات کی؟ یہ زبردست لطیفہ الحمدللہ آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر اہل معرفت میں سے تھے. علوم دینیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے. عوام سے لے کر علماء تک میں آپ کی مقبولیت تھی. اکابرین، محققین اور مدققین علماء و مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے درج ذیل تعریفی کلمات اس پر شاہد ہیں. یعنی علماء کرام کے آپ کے دور کے مشائخ کے کچھ تاثرات سنیے. حضرت سیدنا علامہ مرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سلک الدرر میں لکھتے ہیں کہ علم و ولایت، زہد و تقوی، شہرت و درایت کے حوالے سے ان کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑھ کر ہیں. استادوں کے استاد، ماہرین کے ماہر، ولی کامل، عارف باللہ، معارف کے سر چشمہ، قطب الاقطاب، اپنے رب عز و جل کی معرفت رکھنے والے مقرب و محبوب بندے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے باطنی و ظاہری اعزازات و کمالات کے حامل ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن ان کا ظہور و بیان آپ رحمت اللہ علیہ کو پسند نہیں تھا. اس کے باوجود لوگ ان کے در پر پڑے رہتے، ان سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے. حتیٰ کہ الاستاذ الاعظم، الملاذ العاصم، العارف الکامل، العالم الکبیر العامل، القطب الربانی والغوث السمدانی جیسے عظیم الشان القابات سے یاد کرنے کے بعد علامہ مرادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تاریخ کمال فخر کو جا پہنچی کہ وہ ایک ایسے امام کے تذکرے پر مشتمل ہے زمانہ جن کا عقیدت مند ہے. غور کیجئے، بڑے بڑوں نے ایسے القابات سے اور ایسی باتوں سے الحمدللہ حضرت کو یاد کیا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر رافعی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے انہیں بلاد مصر کا مفتی فرمایا ہے.
اور تفسیر روح البیان میں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، کے تحت لکھا ہے کہ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف النور عن اصحاب القبور میں فرماتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بدعت حسنہ مقصود شرع کے موافق ہو وہ سنت ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء دین، اولیاء کاملین اور صالحین کی قبور پر گنبد بنانا، چادریں چڑھانا، سر کی جانب امامے کے تاج رکھنا یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے مقصود عوام کی نظروں میں ان کی عظمت و جلال بٹھانا ہوتا ہے تاکہ وہ صاحب مزار کی تحقیر نہ کریں۔ اور اسی طرح اولیاء و صالحین رحمہم اللہ المبین کی قبور کے پاس موم بتیاں جلانا، قندیلیں روشن کرنے کا مقصد بھی عوام کی نظروں میں اولیاء کی عظمت بٹھانا ہوتا ہے، بس ان کا مقصود اچھا ہے۔ اور اسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی قبور پر تعظیم و محبت کی غرض سے موم بتیاں جلانے کی منت ماننا بھی جائز ہے، اس سے منع نہ چاہیے۔ الحمدللہ مزید الحمدللہ تاثرات یہاں پر مذکور ہیں۔ اصلاح اعمال جو الحدیقۃ الندیہ کی اردو شرح کر کے اس کو مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، المدینۃ العلمیہ کی تحقیق اور ان کے ریسرچ سے، اس کتاب کی شروعات میں حضرت کی جو حیات پر باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت کے ذات کی خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب رحمتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔